ناول سیو دا یسک علی ایپیسوڈ 86 رائٹر سعد حسن۔ مہروانیہ کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی، غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پاگل پن میرواس کے دماغ کا تھا یا اس انسان کے حالات کا۔ مہروانیہ کی جلتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر الیگزینڈر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ بولا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے تمہیں کیوں قید کیا؟ مہروانیہ نے طنزیہ ہنسی، تمہاری حقیقت تو پہلے ہی کھل چکی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صوفے پر نیم دراز بیٹھا سہوان چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا ہنسا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر زہر سے بھری ہوئی۔ گولو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت اچھے سے رکھوں گا اور میرواس کے بیٹے کو بھی اپنے بیٹے کی طرح پالوں گا۔ مہروانیہ کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں نفرت صاف دکھ رہی تھی۔ میرواس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سہوان نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر مہروانیہ کا دل زور سے سکڑ گیا۔ یہ بات عجیب طرح سے سجلک رہی تھی۔ سہوان خود سے بڑبڑایا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، انتخاب جیتنے کے بعد، طاقت حاصل کرنے کے بعد تمہیں اپنے پاس رکھتا، لیکن جب تم نے فوجی بیس میں گئی مجھے لگا تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی۔ گولو، میں نے تمہارے لیے ایک اور خطرہ موڑ لیا۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں اب صرف غصہ تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر کمزوری سے نہیں، نفرت سے۔ سہوان، تم نے میری دادی کو قتل کیا، میرے ماں باپ کو سالوں قید رکھا اور اب تمہیں لگتا ہے کہ مجھے قید کر کے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی؟ وہ ایک قدم اور قریب آئی، اس کی آواز بجلی کی طرح کڑک۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہوا تک جیسے رک گئی، صرف نفرت، خطرہ اور آنے والے طوفان کی آہٹ باقی تھی۔ سہوان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، وہ سیدھا کھڑا تھا مگر اس کے چہرے پر عجیب سا ملا جلا تاثر تھا، ہنسی بھی، دکھ بھی۔ وہ مہروانیہ کو گھورتا ہوا بولا، جب میں خاموشی سے جیتا تھا کیا تم نے کبھی میری پرواہ کی؟ میں نے تمہارے لیے بار بار سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ لوکاس بھی کہتا تھا میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی میرے جذبات سمجھے؟ مہروانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سہوان کے ہونٹوں پر ضدی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس لیے مجھے تمہیں قید رکھنا پڑے گا ورنہ تم کبھی میری نہیں بنو گی۔ مہروانیہ نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ جیسے ہی سہوان قریب آیا وہ مڑی اور بھاگتی ہوئی اوپر کمرے میں جا گھسی، دروازہ بند، کنڈی چڑھا دی۔ نیچے کھڑا سہوان بس دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرواس اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ وہ ڈورزانیہ اب محفوظ نہیں رہا۔ فینیشیا کے ایوان صدر میں فضا بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ صدر ڈونٹ نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، ابھی الیکشن میں پورا 1 مہینہ باقی تھا، تم انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے پوری نوروانیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میرواس نے بالکل ساکت بیٹھا رہا، اس کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ آپ کے دور میں فیصلہ سازی ختم ہو گئی تھی، باہر کے لوگ ہر ادارے میں گھس گئے، میں انتظار کرنا چاہتا تھا لیکن اب ایک لمحہ بھی نہیں۔ ڈونلڈ نے گہری سانس لی مگر غصہ کم نہ ہوا۔ جاسوس پکڑنا سمجھ آتا ہے، جیکب کو مار دینا بھی، لیکن بیلزینڈر کے سارے کاروبار بند کر دینا، گرفتاری کا حکم اور ڈوروانیہ کے جزائر پر حملہ، کیا میں اب بھی صدر ہوں یا نہیں؟ میرواس کی نظریں تلوار کی طرح تیز تھیں۔ مہروانیہ اور مہروان اغوا ہو چکے تھے اور وہ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ فوجی بیس ہائی الرٹ پر تھا، ہر طرف چھاپے، گرفتاریوں کا طوفان۔ جیکب کو پکڑا گیا، 2 دن تفتیش ہوئی، کوئی معلومات نہ ملی، اسے فوراً ہی قتل کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ بیس کے اندر مشکوک افراد کی گرفتار کر کے سخت پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ خوف ہر چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ فوجی آپریشن کے نام پر میرواس نے ڈورزانیہ کے چھوٹے جزائر پر حملہ کر دیا۔ ڈارک شیڈو سوسائٹی کا صفایا، ان کے تمام چیف سمیت سب ختم۔ پھر نشانہ بنا فینیشیا، بیلزینڈر کے نام سے جڑے تمام کاروبار قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیے گئے، اکاؤنٹس منجمد، دفاتر سیل، رستے بند۔ اگر لیلیانا مدد نہ کرتی تو بیلزینڈر کبھی بچ نہ پاتا۔ اب میرواس پوری دنیا میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، ساتھ ہی جان سے پیاری بیوی اور بیٹے کی تلاش بھی جاری تھی۔ سرحدوں پر فولادی جال بچھا دیا گیا تھا، چیک پوسٹیں، ڈرون نگرانی، ہر طرف گاڑی، ہر پرواز، ہر راستہ زیر نظر، کوئی بھی بچ کر نہ نکل سکے۔
چاہے الیکشن جو بھی نتیجہ لائے، میرواز نے فیصلہ کر لیا تھا، اندھی طاقتوں کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ فضا میں صرف ایک چیز باقی تھی، جنگ کی ہوا۔ بارش کی ہلکی دھند میں فضا بھوجل تھی، ہر چیز آخری فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اندھی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ضروری تھا۔ صرف ڈارک شیڈو سوسائٹی کے مرکزی اڈے کو تباہ کر کے ہی ان کے جاسوسوں کو بے نقاب کیا جا سکتا تھا، ان کا رابطہ نظام توڑا جا سکتا تھا۔ مینر کے ہال میں صدر ڈونلڈ نے غصے سے سفارتی کاغذات میز پر پٹک دیے۔ یہ دیکھو، ڈروزانیہ کی مذمتیں، پابندیاں، دوسرے ملک بھی ساتھ مل رہے ہیں، اب کیا کرو گے؟ میرواز کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آپ کی سفارتکاری نے ملک کو کمزور کر دیا، ہر طرف بدعنوانی، نااہلی، اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اب بہتر یہی ہے آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر میرواز پلٹا اور بغیر دیکھے باہر نکل گیا۔ ڈونلڈ کے چہرے پر بے بسی صاف تھی، وہ صدر تھا مگر طاقت فوج کے پاس تھی۔ باہر نکلتے ہی کمبر تیزی سے میرواز کے پاس آیا۔ جنرل، کوئی نئی خبر؟ اس کی فکر چھوڑو، رپورٹ دو۔ ایک ہفتے کی تلاش کے بعد دائرہ مزید تنگ ہو گیا ہے۔ میرواز کی آواز سخت ہو گئی۔ سہوان کو زندہ پکڑو، وہ ابھی ہمارے کام کا ہے۔ کمبر نے سوال کرنا چاہا مگر خاموش رہا۔ فوجی گاڑی گرجتی ہوئی اندھیرے میں نکل گئی۔ ادھر قید خانے جیسے اس گھر میں مہروانیہ نے میروان کو سلا دیا۔ وہ بیلکنی کی شیشے والی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی، دل میں خوف، غصہ اور بے بسی۔ اچانک دروازہ کھلا، سہوان اندر آیا، چابی جیب میں ڈال دی۔ مہروانیہ کا جسم کانپ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ سہوان کی آواز نرم مگر بے چین تھی۔ سب انتظام ہو گیا ہے، ہم سمندر کے راستے زیپیریا چلے جائیں گے، وہاں گھر بھی ہے، دولت بھی، ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں نفرت چمکی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ سہوان کا چہرہ بگڑ گیا، اس نے اس کو کندھوں سے زور سے پکڑ لیے۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تم میری سچائی کیوں نہیں دیکھتی؟ یہ تمہارے فیصلے تھے، مجھے ان میں مت گھسیٹو۔ سہوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بستر پر سوئے مہروان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم نہیں آئی تو میں اس بچے کو مار دوں گا۔ مہروانیہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہوئی، اس کی آواز پتھر جیسی مضبوط تھی۔ مار دو، ہم دونوں ساتھ ہی مریں گے، لیکن ہم دونوں ساتھ ہی مریں گے، تم دیکھ لینا۔ یہ سن کر سہوان کی ہنسی رک گئی، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی اور وہ قریب جھکا، آواز سرد ہو گئی۔ اگر میں نے میرواز کو مار دوں تو کیا تم میرے ساتھ آ جاؤ گی؟ مہروانیہ کا دل جیسے رک گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سہوان کے چہرے پر جنون پھیل گیا۔ میں میرواز کو ختم کر دوں گا، پھر تو تم میری ہوگی اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز رہ گئی اور آنے والی تباہی کی آہٹ۔ مہروانیہ نے سیدھی نظروں سے سہوان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ سہوان، تم میرواز کو نہیں مار سکتے، تم اس کے برابر بھی نہیں ہو۔ سہوان کے ہونٹ ٹیڑھے ہو گئے، آنسو اس کے سرخ چہرے پر بہہ رہے تھے مگر اس کی ہنسی خوفناک تھی۔ اس نے ملا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ نوروانیہ کا دفاعی جنرل ہے اور میں بس ایک عام آدمی، لیکن تم میرے ساتھ ہو تو طاقت میرے پاس ہے۔ مہروانیہ ہلکا سا ہنسی، ٹھنڈی اور بے خوف۔ پھر بھی تم اسے نہیں ہرا سکتے۔ سہوان کی آنکھوں میں جنون چمکا۔ میں ابھی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر مہروانیہ کا دل ڈوب گیا، گلا خشک ہو گیا، سانس رکنے لگی۔ سہوان نرم لہجے میں بولا، بچے کو نیچے رکھو، میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ مہروانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیا واقعی میرواز اس کے قبضے میں ہے؟ سہوان نے مہروان کو اس کی باہوں سے لے کر بیبی کرب میں لٹا دیا۔ مہروانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو واپس لینے کی کوشش کی مگر سہوان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چلو ابھی دکھاتا ہوں۔ مہروانیہ کے قدموں میں جان نہ رہی۔ وہ دونوں بارش میں باہر نکلے، ٹھنڈی ہوا خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ مہروانیہ مکمل بھیگ چکی تھی، نظر دھندلا رہی تھی۔ وہ باغ کے راستے پچھلے لان کی طرف بڑھے۔ دور زمین میں ایک گہرا گڑھا کھودا ہوا تھا، اس کے پاس دو مسلح آدمی کھڑے تھے اور ان کے سامنے ایک بندھا ہوا شخص۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، مہروانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ میرواز تھا، ہاتھ بندھے ہوئے، منہ بند، لیکن آنکھوں میں مہروانیہ کو دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ میرواز، مہروانیہ کے دل جیسے چیر دیا گیا ہو۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی مگر سہوان کی گرفت نے اسے روک لیا۔ بارش تیز ہو گئی، آنسو اور پانی ایک ساتھ بہنے لگے۔ وہ صرف چند قدم دور تھا مگر جیسے پوری دنیا درمیان میں کھڑی ہو۔ مہروانیہ چیخ اٹھی، سہوان اسے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر بات مان لوں گی، بس اسے جانے دو۔ سہوان نے دانت بھیجے، مجھے اسے ختم کرنا ہوگا ورنہ تم کبھی اسے نہیں چھوڑو گی۔ نہیں۔ مہروانیہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس نے سہوان کی پینٹ پکڑ لی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔
سہوان بھی اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے مہروانیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بارش اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرا تم سے پیار اتنا ہی سچا ہے جتنا تمہارا اس کے لیے۔ کیا تم میرا درد نہیں سمجھتی؟ ہم ساتھ بڑے ہوئے۔ تم مجھے بچپن میں چاچو کہتی تھی۔ میں ہمیشہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برگزئی خاندان کو تباہ کیا تاکہ تم میری ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے اپنے لوگوں کو قید کیا تاکہ تم میری ہو جاؤ۔ یادداشت کھونے کے بعد بھی تم نے اسے چنا۔ میرا درد سمجھتی ہو مہروانیہ؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور فضا میں صرف ایک سوال معلق تھا، کون زندہ رہے گا؟ سہوان کی آواز ٹوٹ گئی۔ مہروانیہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مہروانیہ ہچکیوں میں بولی، اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرواز کو چھوڑ دو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تمہارے پاس رہوں گی، بس اسے جانے دو۔ ایک دن دوپہر سہوان مہروانیہ کے لیے سوپ بنا رہا تھا کہ فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے احتیاط سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سہوان میں شہباز بول رہا ہوں۔ سہوان خاموش ہو گیا۔ دل دھڑکنے لگا۔ شہباز بولا، مجھے پتا ہے تم نوروانیہ چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سہوان ہنسا، واقعی میری مدد؟ کوئی بہتر بہانہ ڈھونڈو مجھے پکڑنے کا۔ پھر اچانک چونکا، تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ شہباز نے پرسکون آواز میں کہا، میرے اپنے طریقے ہیں، میں تمہاری مدد کروں گا مگر ایک شرط پر۔ سہوان خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر بولا، کہو۔ شہباز نے کہا، میں تمہیں نوروانیہ سے نکالوں گا، بدلے میں تم میرے دماغ کی سرجری کرو گے۔ سہوان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی اور خطرہ پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہونے لگا۔ اگر شہباز اس کی مدد کر دیتا تو کھیل پلٹ سکتا تھا، کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے، مگر سہوان ابھی بھی محتاط تھا۔ میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ سہوان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شہباز ہلکا سا ہنسا، اتنے سال بھائی جیسے دوستوں کی طرح رہنے کے بعد بھی مجھ پر یقین نہیں؟ میں وعدہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سہوان نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ شراکت تبھی ہوگی جب تم پوری طرح ساتھ دو۔ میں تمہاری بینائی واپس لا دوں گا اور تم مجھے نوروانیہ سے نکلنے میں مدد کرو گے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ شہباز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سہوان نے احتیاط سے ارد گرد دیکھا، کچن سے نکل کر لاؤنج تک گیا تاکہ یقین ہو جائے کہ مہروانیہ سن نہیں رہی، پھر واپس آ کر دھیمی آواز میں بولا، میرواز کو مار دو۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شہباز کی آواز بھاری ہو گئی، میں تمہاری سرجری کے لیے ساتھ دے سکتا ہوں مگر اپنے بھائی کو نہیں مار سکتا۔ سہوان طنزیہ ہنسا، تو پھر کوئی معاہدہ نہیں؟ شہباز نے بے چینی سے کہا، میں صدر کو مار سکتا ہوں، قمبر کو یا میرواز کے آس پاس کے کسی کو بھی نہیں، مجھے وہی چاہیے۔ لمبی خاموشی کے بعد دنائزہ نے آہستہ کہا، مجھے ایک دن دو۔ ٹھیک ہے، سہوان نے فوراً جواب دیا۔ وہ جانتا تھا شہباز اپنی بینائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی میرواز کو مار سکے گا۔ اگلے دن دوپہر کے قریب سہوان کو ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ ویڈیو میں میرواز خون میں لت پت بے حرکت پڑا تھا، ایک تیز دھار خنجر اس کے دل کے قریب رکھا تھا، چہرہ زرد، سانس کا کوئی نشان نہیں۔ سہوان نے ویڈیو بار بار دیکھی، کوئی ایڈیٹنگ، کوئی دھوکہ نظر نہیں آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا، ہر چند منٹ بعد خبریں ریفریش کرتا رہا۔ ایک گھنٹے بعد سرخیاں چھا گئیں، نوروانیہ کے دفاعی جنرل میرواز قتل۔ سہوان کی آنکھوں میں جنونی سی چمک آ گئی۔ وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا خبریں پڑھ رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ آخرکار شہباز کی کال آئی، آواز کانپ رہی تھی، میں نے اسے مار دیا، اب سرجری کرو اور مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دو۔ سہوان کی آواز پرسکون مگر خطرناک تھی، ایک مکمل نیورو سرجری اسپتال تیار کرو، 3 ماہر نیورو سرجن بھی ہوں۔ سرجری کے بعد جہاز کا بندوبست کرنا۔ میری بینائی کب واپس آئے گی؟ شہباز نے بےتابی سے پوچھا۔ اگر تمہارے دماغ میں رکاوٹ خون کے لوتھڑے کی وجہ سے ہے تو فوراً فرق پڑے گا، مگر بحالی میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شہباز بولا، اب ہم ایک ہی رستے پر ہیں۔ سہوان مسکرایا، ہاں، اب واپسی نہیں۔ کال ختم ہوئی۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، نوروانیہ میں طوفان اٹھنے والا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے لیے سرجری طے ہو گئی۔ اسی دن سہوان سرحدی علاقے سے گاڑی میں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ تمام چیک پوسٹیں ہٹا دی گئی تھیں، پہلے جیسی سختی باقی نہیں رہی تھی۔ میرواز کی موت کے بعد فوجی اڈہ مکمل انتشار کا شکار تھا۔ سہوان آرام سے ایئرپورٹ پہنچا اور فینیشیا جانے والی فلائٹ میں سوار ہو گیا۔ سفر حیرت انگیز طور پر پرسکون رہا۔ نجی اسپتال کے ایک الگ کمرے میں آخرکار اس کی ملاقات شہباز سے ہوئی۔ سفر بھر سہوان نے ماسک پہن رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ شہباز بستر پر آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا ہے۔ سہوان کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم آ گئے، اتنی خاموشی کیوں؟ شہباز نے پوچھا۔ سہوان ہلکا سا مسکرا دیا، یہ سب تم نے کیسے کیا؟
شہباز نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میرواس کو مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، اسے مارنا مشکل نہیں تھا۔ سہوان نے سر ہلایا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں چیک پوسٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے میری شناخت تک نہیں پوچھی؟ کیسے؟ شہباز بولا۔ تمہارے خلاف وارنٹ کی بنیاد ہی کمزور تھی، صحیح رابطے ہوں تو سب کچھ ہٹا جا سکتا ہے۔ سہوان کے اندر جوش کی لہر دوڑ گئی۔ تو کیا میں اب آزاد ہوں؟ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرواز نہیں رہا، مگر اس کا معاون قمبر زندہ ہے۔ وہ سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کر رہا ہے، وہ تمہیں ڈھونڈے بغیر نہیں رہے گا۔ سہوان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اچھی شراکت داری کے نام شہباز کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اچھی شراکت داری یعنی سہوان۔ بارش رک چکی تھی، آسمان صاف ستھرا تھا، مگر فضا میں عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی۔ دوسری منزل کی بالکنی میں کھڑی مہروانیاں دور اس نئی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بھی میرواز کے ساتھ دفن ہو گیا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر بستر پر سوئے ہوئے چھوٹے مہروان کو دیکھا۔ اس کا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ اسے کسی نہ کسی طرح میروان کو یہاں سے لے جانا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی چھا گئی، آنسو بہتے لگے۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے، مہروان کو گود میں اٹھایا اور اس کی گرمی میں پناہ لینے لگی۔ اچانک نیچے سے عجیب سی آواز آئی۔ مہروانیہ نے گھبرا کر مہروان کو واپس بستر پر رکھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، کان لگا کر سنا، سب خاموش تھا۔ شاید سہوان واپس ہو گیا ہو۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگیں اور اگلے ہی لمحے وہ جم کر رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک جانی پہچانی شخصیت کھڑی تھی۔ صدمہ، خوشی، درد سب ایک ساتھ اس کے اندر پھٹ پڑے۔ دروازے پر فوبی کھڑی تھی، اس کی اسسٹنٹ فوبی، اس کی سہیلی ہی تو تھی وہ۔ آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ۔ مہروان کی آواز کانپ گئی۔ مہروانیہ، تم ٹھیک ہو؟ یہ جان کر خوشی ہوئی، مگر تم بھی اس طرح ان سب میں پھنس گئی ہو، پھر بھی مسکرا رہی ہو؟ فوبی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں سیدھا سامنے والے گیٹ سے آئی ہوں۔ مہروانیہ حیران رہ گئی۔ چند لمحوں بعد قمبر فوجیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے حقارت سے کہا، پورے گھر میں صرف 2 مسلح محافظ؟ 2 وار کافی تھے، گولیاں بج گئیں۔ مہروانیہ کو دیکھ کر اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ میڈم، دیر سے آنے پر معذرت، آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ قمبر کو دیکھتے ہی مہروانیہ کو میرواز یاد آ گیا۔ اس کا دل چیخ اٹھا، وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبائیں۔ فوبی آگے بڑھی، اسے گلے لگایا۔ مت رو مہروانیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہروانیہ نے آنسو روکتے ہوئے حکم دیا۔ آواز سخت اور ٹوٹی ہوئی تھی، قمبر، میرواز کو قبر سے نکالو، میں اسے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ فضا میں خاموشی پھیل گئی اور خطرہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قمبر حیران رہ گیا۔ کون؟ مہروانیہ کے چہرے پر آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ قمبر اور فوبی نے ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ قمبر نے بے یقینی انداز میں پوچھا، کیا آپ کا مطلب ہے کہ میرواز یہاں دفن ہے؟ غم کے بوجھ تلے دبے مہروانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کا دل بھاری تھا۔ قمبر نے کمان دیا، فوراً قبر کھودو۔ جی سر۔ فوجیوں نے حکم مانا اور جلدی سے قبر کی طرف بڑھے۔ فوبی تجسس سے قمبر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ مہروان نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تھا، پھر وہ یہاں کیوں دفن ہوگا؟ قمبر نے تھوڑا حیران ہو کر جواب دیا، ہاں، وہ منصوبے کے مطابق اپنی موت کا ڈرامہ کر چکا تھا۔ آن لائن خبریں بھی مکمل طور پر جعلی تھیں، اور چند دنوں میں سب واضح ہو جائے گا۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ فوبی نے کہا، چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے مہروانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ قمبر پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ پچھلے صحن کے لان سے گزرتے ہوئی کھلی قبر کے پاس پہنچا، قمبر نے کھدائی کرنے والی ٹیم بھی شامل ہو گیا۔ وہ پریشان نہیں تھا، آخرکار اس نے 2 دن پہلے ہی فینیشیا میں میرواز کو دیکھا تھا۔ جب زمین سے جسم آہستہ آہستہ باہر نکلا تو مہروانیہ کا رنگ اور بھی پیلا ہو گیا۔ وہ سہارا لینے کے لیے فوبی کے پاس جھکی، بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ فوبی نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور تسلی دی، مہروانیہ، میرواز ان دنوں نظر نہیں آئے ہیں، لیکن وہ یقینی طور پر یہاں نہیں ہوگا۔ یہ شخص یقیناً وہ نہیں ہے۔ کھودی ہوئی قبر سے جسم پہلے ہی سخت ہو چکا تھا اور کیچڑ کی وجہ سے اس کے چہرے کے نقوش دھندلے تھے۔ قمبر نے اپنے فوجی دستانے پہنے اور جسم سے مٹی صاف کی۔ حیرت سے اس نے کہا، خدایا، یہ واقعی میرواز کی طرح لگتا ہے۔ فوبی کو خطرے نے گھیر لیا۔ مہروانی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، فوبی کے کندھے سے ٹکرا کر بے قابو ہو کر رونے لگی۔ قمبر نے صورتحال کی شدت دیکھ کر فوراً میرواز کا نمبر ڈائل کیا۔ فون طویل وقت کے لیے بجتا رہا اور قمبر کا دل بھی غمگین ہو گیا۔ آخرکار میرواز کی آواز آئی، کیا تم نے مہروان کو ڈھونڈ لیا؟ قمبر نے راحت کی سانس لی، شکریہ خدایا، آپ زندہ ہیں۔ میرواز، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، وہ قمبر کی طرف دیکھ کر خوشی سے تھر تھرا گئی۔ میرواز کی آواز پریشان
فون سے آئی، کیا ہوا مہروان، اور تم ٹھیک ہو؟ کمبر نے جواب دیا، وہ دونوں محفوظ ہیں مہرباز۔ مہروانیہ مزید برداشت نہ کر سکی، وہ دوڑتی ہوئی کمبر سے فون چھین گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، جذبات سے بھرپور آواز میں بولی، میر، میر کے نام، اور ہمدردانہ آواز فون میں گونجی۔ معاف کرنا مہروانیہ، ان چند دنوں کی تمام مشکلات کے لیے۔ مہروانیہ نے ہونٹ کاٹ لیا اور ہاتھ منہ پر دبا کر خوشی اور سکون کے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اس کی تمام پرانی تکلیفیں بے معنی لگنے لگیں۔ جب تک میرواز زندہ ہے باقی سب کچھ بے معنی تھا۔ میرواز کی تفتیش بھاری آواز میں، کیا تم اور مہروان ٹھیک ہو؟ مہروانیہ نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھال کر جواب دیا، ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ میرواز نے کہا، آن لائن خبریں سب جعلی ہیں، فکر مت کرو، میں اس وقت نہیں آ سکتا، اس لیے تمہیں خود سنبھالنا ہوگا۔ نہیں پلیز پاس مت آؤ۔ مہروانیہ کی آواز کانپ رہی تھی خوف کے مارے، اگر وہ دوبارہ واپس آئے اور خطرے کا سامنا کرے تو سوچ کر ہی دل دہل گیا۔ اس نے سانس کی گھٹن محسوس کی، دل کو سکون ملا ہے کہ کسی بڑے سانحے سے بچ گئی۔ میرواز کو دوبارہ کھونے کا خیال بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک بار جو دکھ سہ چکی ہے اسے دوبارہ برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمبر تمہیں محفوظ رہے گا، فکر مت کرو۔ ہاں اب کال ختم کرتے ہیں، مل کر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ مہروانیہ نے کال بند کی اور فون جلدی سے کمبر کے حوالے کر دیا۔ چلو صاف کریں اور فوراً نکلیں۔ ٹھیک ہے۔ کمبر نے فون لیا، تجسس سے بھرپور۔ یہ کون ہے؟ یہ میرواز کی طرح لگتا ہے، عجیب سی مشابہت ہے۔ ایک فوجی بولا، شاید وہ مشہور یوٹیوب انفلوئنسر ہے جو میرواز کی نقل کرتا ہے، سوشل میڈیا پر وہ اس کی مشابہت کے لیے مشہور ہوا۔ کمبر حیران ہوا، اوہ سمجھ آ گیا۔ فوبی نے مشورہ دیا، چلو پولیس کو کال کرتے ہیں، یہ جسم سنبھال لیں۔ اب مہروانیہ کو سب کچھ سمجھ آیا۔ سہوان نے جان بوجھ کر بارش والے دن ایک آدمی کو لایا جو میرواز جیسا لگتا تھا اور اس کو اس کی نظروں کے سامنے مار دیا تاکہ مہروانیہ کا دل توڑا جائے اور اس کا تعلق میرواز سے کٹ جائے۔ یہ واقعی ایک صفاقانہ حرکت تھی۔ مہروانیہ نے مڑ کر ولا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فوبی تیزی سے پیچھے چلتی رہی۔ کہاں جا رہی ہو مہروانیہ؟ مہروان ابھی اوپر ہے۔ فوبی نے قدم تیز کیے۔ چلتے ہوئے مہروانیہ نے پوچھا، فوبی تم نے یہاں ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا؟ فوبی نے جواب دیا، مسٹر میرواز نے ہم دونوں کو تمہیں تلاش کرنے بھیجا تھا۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ حقیقت میں تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی، اگر سہوان واپس آ گیا تو برا ہوگا۔ وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہاں؟ مہروانیہ حیران ہوئی۔ فوبی نے ہلکی مسکراہٹ دی، وہ اب شہباز اور میرواز کے قابو میں ہیں، اب وہ مشکلات اور مسئلے میں ہیں۔ مہروانیہ کے پاس مزید سوال کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اوپر بھاگی اپنے بیٹے مہروان کو لینے اور فوراً فوجی بیس کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ کمبر اور فوبی کے ساتھ مہروانیہ اور مہروان محفوظ طور پر فوجی بیس پہنچ گئے۔ چند دن بعد فینیشیا میں شہباز کی سرجری کامیاب رہی۔ چند دن آرام کے بعد اس کی بینائی آہستہ آہستہ بہتر ہوئی۔ سہوان جو اس کا معالجہ تھا اس کی حالت پر قریب سے نظر رکھ رہا تھا اور دوائی دے رہا تھا۔ جب شہباز نے اپنی بینائی واپس پائی، سہوان جلدی سے روانگی کا انتظار کرنے لگا۔ شہباز خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ پریشانی میں سہوان نے پوچھا، شہباز تم میری روانگی کب کے لیے تیار کرو گے؟ شہباز اسپتال کے بستر پر لیٹا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج دوپہر۔ سب کچھ تیار ہے؟ سہوان نے بے صبری سے پوچھا۔ شہباز مسکرایا، ہاں، ہیلی کاپٹر تمہیں سیدھا بیرون ملک لے جائے گا۔ سہوان گھبرا گیا، مجھے فرنینڈس جانا ہے اور اپنے ساتھ وہ لوگ بھی لے جانے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ شہباز نے آنکھیں بند کی، ابھی بھی صحتیابی کے بعد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ بس تم پائلٹ کو اطلاع دے دو، وہ تمہاری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا، جہاں چاہو وہ تمہیں لے جائے گا۔ سہوان نے خوشی سے شہباز کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شکر کا اظہار محسوس کرتے ہوئے بولا، تم اب بھی اتنے وفادار اور دوستانہ ہو جیسے ہمیشہ تھے۔ شہباز کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ دوپہر کے وقت شہباز نے سہوان کو ہوائی اڈے تک پہنچایا۔ سہوان کا بورڈنگ عمل آسانی سے مکمل ہوا۔ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ شہباز نے الوداع کہا جب ہوائی جہاز اڑان بھرا۔ سہوان کو آزادی کا احساس ہوا، یہ جان کر کے کہ اب مہروانیہ سے کسی دوسرے ملک میں وہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز اترنا شروع کیا۔
سہوان نے ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ ہوائی اڈے کا منظر معمول سے مختلف ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں تھوڑی گھبراہٹ تھی۔ ہوائی اڈہ، پائلٹ نے جواب دیا۔ سہوان نے دوبارہ پوچھا، یہ کون سا ہوائی اڈہ ہے؟ لیکن پائلٹ خاموش رہا۔ مزید الجھن میں سہوان نے دباؤ بڑھایا۔ یہ ہوائی اڈہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت چھوٹا ہے۔ جیسے ہی جہاز نے لینڈ کیا اور پائلٹ نے سیل بیلٹ کھولا، اس نے کہا، یہ جیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً جہاز سے باہر نکلا اور جیل کی کمپاؤنڈ کی طرف بڑھا۔ سفید چہرے اور گھبراہٹ کے عالم میں سہوان کا رخ کلپٹ کی طرف ہوا، لیکن ہوائی جہاز چلانے کا اس کا محدود علم اسے بے بس کر گیا۔ آخر کار وہ جہاز سے باہر نکلا، سامنے وسیع کھلا میدان اور مضبوط دیواروں کا سامنا کیا۔ جلد ہی جیل کے دروازے کھلے اور وارڈن اور بھاری ہتھیاروں سے لیس گارڈ سامنے آئے۔ فرنٹنس پینیٹنشری میں خوش آمدید مسٹر سہوان برگزئی، وارڈن نے خوش آمدید کہا۔ جب حقیقت اس پر واضح ہوئی، سہوان کا چہرہ رنگین ہوا اور اس کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اس سے اب شہباز کی چال بازی کا پتہ چل گیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا شہباز، اس نے اندر سے ہی لعنت بھیجی۔ شہباز کے اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ویڈیوز اور آن لائن رپورٹ نے میرواز کی جعلی موت کی افواہوں کو جلدی سے غلط ثابت کر دیا، جو سوشل میڈیا پر ہنگامہ پیدا کر چکی تھی۔ انتخابات وقت پر ہوئے، ڈونلڈ ہار گیا اور جلدی ریٹائرڈ ہو گیا۔ نیا صدر جوان اور ہوشیار تھا، عوام میں مقبول ہوا۔ لیانا نے اپنے اور بیبل کے ہونے والے بچے کو جنم نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ بیبل کی اصلی شناخت کے پیش نظر اس نے ابارشن کروایا اور اپنی شخصیت سے تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی کو نکال دیا اور دوبارہ شادی کر لی۔ انتخابات کے بعد رومانیہ نے قومی غداروں کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ حکومتی عہدوں، فوج میں بھرتی اور فوجی شادیاں سخت جانچ کے عمل سے گزریں۔ 3 نسلوں کی سیاسی جانچ لازمی قرار دی گئی۔ 2 مہینے بعد فوجی بیس کی تحقیقاتی شعبے میں مہروانیہ نے سفید صاف لیب کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس کے لمبے بال خوبصورت انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ میک اپ نہ ہونے کے باوجود اس کی شائستگی نمایاں تھی۔ لیبارٹری کی میز پر بیٹھی وہ نئے مواد کا باریکی سے تجربہ کر رہی تھی اور ان کے تقسیم کے عمل کو احتیاط سے دستاویز کر رہی تھی۔ شہباز اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے تجربے کے نتائج غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ اور سنجیدگی ہر کسی کو متاثر کر رہی تھی۔